کیا کبھی سوچا ہے کہ سال 2026 میں کیا ہونے والا ہے؟ اس کی پیشن گوئی آج سے تقریباً 900 سال پہلے ہی کر دی گئی ہو۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی قدیم پیش بینی ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے۔ تو چلیں آج اسی پراسرار پیشن گوئی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ الفاظ طوفان، زلزلہ، انقلاب سن کر ہی دل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے نا؟ تو آخر یہ چونکا دینے والے الفاظ کس کے ہیں اور ان کے پیچھے چھپا کیا راز ہے؟ اچھا، تو ان ساری حیران کن پیشن گوئیوں کا جو منبع ہے وہ ہے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی۔ وہ صرف ایک صوفی بزرگ ہی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی گہری روحانی عبادت میں گزاری، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں مستقبل میں جھانکنے کے تحفے سے نوازا گیا تھا۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق ان کی یہ پیشن گوئیاں کوئی علم نجوم یا اندازے نہیں تھے، بلکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ سارے مشاہدات گہرے مراقبے کی حالت میں ملتے تھے، جنہیں وہ پھر فارسی شاعری کا روپ دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ ان کی آنے والے وقت کی پیشن گوئیوں پر اعتبار کرنے کی ایک بڑی وجہ ان کے ماضی کے حوالے ہیں۔ مثلاً 14ویں صدی میں ہی تیمور کے عروج کا اشارہ، پھر 15ویں صدی میں پنجاب کی سرزمین پر گرو نانک کے ظہور کی خبر، اور شاید سب سے حیران کن بات، ہندوستان پر انگریزوں کے 100 سالہ قبضے کی پہلے سے اطلاع۔ ماخذ کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ سب باتیں وقت آنے پر حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں، اور یہی چیز ان کی آنے والے دور کی باتوں کو اور بھی زیادہ وزن دیتی ہے۔ تو جب ہم نے ان کے ماضی کی پیشن گوئیوں کی مبینہ سچائی کو دیکھ لیا ہے، اب اپنی توجہ اس طرف لاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اپنے دور، خاص طور پر سال 2026 کے لیے کیا کہا ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ پیشن گوئی کے مطابق امریکہ کی دنیا پر گرفت کمزور پڑ جائے گی، جبکہ چین معاشی طور پر پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اس کا مطلب صرف اقتصادی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ عالمی سیاست کی بات کریں تو منظر کچھ زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا۔ ماخذ کے مطابق ایک بہت بڑی عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جس کی چنگاری 4 مسلم ممالک کے آپسی جھگڑے سے بھڑک سکتی ہے۔ اس میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا ذکر ہے، اور جنگ کے بعد جو عمل ہوگا وہ بھی بہت عارضی اور کھوکھلا سا ہوگا۔ لیکن یہ پیشن گوئیاں صرف عالمی جھگڑوں تک ہی محدود نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشروں کے اندر آنے والی تبدیلیوں کی بھی ایک کافی پریشان کن تصویر دکھاتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI کے بارے میں ایک چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے۔ پیشن گوئی کے مطابق AI صرف ہمارا ایک ٹول نہیں رہے گا، بلکہ خود مختار ہو کر فیصلے کرنے لگے گا، یہاں تک کہ انسانیت پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لے گا۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر اعتماد ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈیپ فیک جیسی ٹیکنالوجی سے بلیک میلنگ، خاندانی نظام کا بکھرنا، جھوٹ اور بے حیائی کا عام ہو جانا، اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کا مٹ جانا، یہ سب ایک بڑے سماجی بحران کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ ان عمومی باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ بہت مخصوص پیش گوئیاں بھی ہیں، جیسے ہندوستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سال وہاں کی سیاسی اور ثقافتی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ماخذ کے مطابق 3 بڑے سیاستدان اور 4 مشہور اداکار شدید بیماری یا موت کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ صحت اور ماحول کے محاذ پر بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اسکرین کی لت سے بڑھتی ہوئی ذہنی بیماریاں، دل اور معدے کے عام ہوتے مسائل، اور ساتھ ہی زلزلوں، سیلابوں اور طوفانوں جیسی قدرتی آفات میں اضافہ، یہ سب ہماری طرز زندگی اور ماحول کے ساتھ ہمارے تعلق پر بہت سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ پیشن گوئیاں ہمیں صرف مایوس اور خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان میں ان مشکل وقتوں سے نمٹنے کے لیے کچھ عملی مشورے بھی دیے گئے ہیں تاکہ اس ہنگامہ خیز دور سے گزرا جا سکے۔ اور یہ حصہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ تبدیلی لانے کی طاقت چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس سال کی مشکلات سے بچاؤ کے لیے 5 چیزوں کا صدقہ دینے کی تاکید کی گئی ہے: مچھلی، پیلی دال، سبزیاں، گوشت اور آٹا۔ یہ سادہ سے اعمال خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مادی صدقات کے علاوہ روحانی حفاظت کے لیے بھی کچھ خاص اعمال تجویز کیے گئے ہیں، جیسے سال کے پہلے دن 108 مرتبہ ناد علی کا ورد کرنا، جو ایک خاص دعا ہے، خوش قسمتی کے لیے پیلا لباس پہننا، اور 4 مقرب فرشتوں یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کے نام سے چراغ روشن کرنا، اور روزمرہ کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت پر زور دیا گیا ہے۔ ان تمام پیشن گوئیوں کے سفر کے اختتام پر ہم ایک گہرے اور بہت اہم سوال پر پہنچتے ہیں۔ ان سب باتوں کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ تمام تر افراتفری اور مشکلات کے ذکر کے باوجود ختمی پیغام امید اور نجات کا ہے۔
ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اس تاریک دور کے بعد خدائی مدد آئے گی، مظلوموں کو فتح ملے گی اور ناانصافی کے خاتمے کے بعد ایک روشن اور منصفانہ دور کا آغاز ہوگا۔ خود حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے یہ الفاظ ان کے یقین کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک دیکھنے والے ہیں جو اس خدائی منصوبے کو ایک کونے میں بیٹھے کھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ اس پیشین گوئی کو ایک خاص وزن اور سنجیدگی دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئیاں ایک ایسی وارننگ ہے جس پر ہم عمل کر کے آنے والے خطرات کو ٹال سکتے ہیں، یا یہ ایک ایسی تقدیر ہے جس سے بچنا ممکن نہیں؟ اس کا جواب شاید وقت کے پردے میں ہی چھپا ہے۔